دو مختصر اعمال ایسے ہیں، یہ عمل میں شروع میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آخر میں سسٹم تو ہمارے یہاں کا یہ ہے کہ یہ آخر میں ہونے چاہیے، لیکن چونکہ آخر میں خواتین اس میں شریک نہیں ہو پائیں گی، وہ تابوت اٹھا رہی ہوں گی، اس لیے ہم اس کو فوراً انجام دے رہے ہیں۔ وہ کیا؟ آج کا دن مولا کائنات کی بیٹی جناب زینب کی شہادت کا دن ہے، اس لیے جناب زینب کی ایک مختصر زیارت اور پھر امام مظلوم کی ایک مختصر سی آج کی 15 رجب اعمال ام داؤد کے بعد کی زیارت مجلس کے بعد پڑھائی جاتی ہے، لیکن اس وجہ سے جو میں نے ابھی بتایا میں جلدی سے آپ کو فارغ کر رہا ہوں۔ بہتر تو یہ ہے کہ میں تو کرسی پہ بیٹھا ہوں، مجبوری میں آپ لوگ کھڑے ہو جائیے۔ خواتین و حضرات، زیارت کے بعد خواتین اسی طرح سے جب زیارت کے لیے کھڑی تو ہو گئی، خواتین اسی طرح سے نیچے چلی جائیں، وہاں مجلس میں شریک ہوں تاکہ تابوت اٹھانے میں آسانی رہے۔ زیارت پڑھتا ہوں 15 شعبان کی، خاص آج 15 رجب کی، خاص آج کی امام مظلوم علیہ السلام کی ان تمام مومنین کی جانب سے جو العصر اسلامک سینٹر کے اس ہال میں جمع ہیں، مومنین اور مومنات۔ السلام علیکم یا آل اللہ، یہ معصومین کو ہم آل کہہ رہے ہیں، اللہ کی آل محمد نہیں، آل اللہ۔ السلام علیکم یا صفوت اللہ، السلام علیکم یا خیرت اللہ، السلام علیکم یا سعادت السادات، السلام علیکم یا لعوس الغایات، السلام علیکم یا سفن النجات، السلام اب یہ تمام معصومین کا ذکر تھا، خاص اب آقا حسین۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین یا وارث علم الانبیاء یا وارث آدم صفوت اللہ وارث نوح نبی اللہ ووارث ابراہیم خلیل اللہ ووارث اسماعیل ذبیح اللہ ووارث موسیٰ کلیم اللہ ووارث عیسیٰ روح اللہ ووارث محمد حبیب اللہ۔ السلام علیکم یا ابن محمد المصطفیٰ ویا ابن علی المرتضیٰ ویا ابن فاطمہ الزہرا ویا ابن خدیجہ الکبریٰ۔ السلام علیکم یا شہید ابن الشہید، السلام علیکم یا قتیل ابن القتیل، السلام علیکم یا ولی اللہ وابن ولی یا حجت اللہ وابن حجت علی خلق، اشہد انک قد اقمت الصلاة وآتیت الزکاة وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی اکبر۔ السلام علیکم یا مولاي وابن مولاي، لعن الله قاتليك ولعن الله ظالميك، إني أتقرب إلى الله بزيارتكم ومحبتكم وأبرع إلى الله من أعدائكم۔ السلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته۔ شهداء، السلام على الأرواح المنخبطة بقبر أبي عبد الله الحسين، جن کی قبر حسین کے قریب ہے ان کو میرا سلام۔ السلام علیکم یا طاہرین من الدنس، آل محمد پاک ہیں وہ تو بہت اونچی بات ہے، تم بھی پاک ہو ہر رس اور دنس سے۔ السلام علیکم یا مہدیون یا ابرار اللہ، السلام علیکم وعلی الملائکۃ الحافین بقبورکم اجمعین، جمعنا اللہ وإیاکم فی مستقر رحمتہ وتحت عرشہ انہ ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا سید الوصیین، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، السلام علیکم یا ابی الفضل العباس ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم ایہا الاخ المجاہد المحامی الناصر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی زیارت۔
السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، السلام علیکی یا بنت نبی اللہ، یا بنت محمد المصطفیٰ، یا بنت سید الانبیاء والمرسلین، السلام علیکی یا بنت ولی اللہ، یا بنت علی المرتضی سید الاوصیاء والصدیقین، السلام علیکی یا بنت فاطمہ الزہرا سیدت نساء العالمین، السلام علیکی یا اخت الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنت اجمعین، السلام علیکی ایتها السید الزکیہ والداعیۃ الخفیہ والتقیۃ النقیہ والراضیۃ المرضیہ والعالمۃ الغیر المعلمہ، السلام علیکی ایتها الفہیمۃ الغیر المفہمہ، ایتها المظلومہ، ایتها المہمومہ، ایتها المغمومہ، ایتها الصدیقہ، ایتها المکروبہ، ایتها المعصورہ، السلام علیکی یا صاحبۃ المصیبۃ العظمی ویا زینب الکبریٰ ویا عصمت الصغریٰ، السلام علیکی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلوات۔ مرد حضرات تشریف رکھیں، خواتین مجلس میں جائیں کہ اس کے بعد تابوت اٹھانا۔ اختتام مجلس پر نوحہ ہوگا اور اس کے بعد مختصر زیارت ہوگی، اس کے بعد پھر آپ 2 رکعت نماز زیارت پڑھیں گے 15 رجب کی زیارت کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین، سیما الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر عجل اللہم لہ الفرج، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الازل ابدا، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم وقرآنہ العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ 15 رجب شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات یا شہادت، اس کی تاریخ بھی ہے، اور عمل ام داؤد۔ تو ان دونوں مناسبتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے 2-3 چھوٹی سی باتیں اور پھر مصائب کا، غم کا مختصر بیان۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ حضرت داؤد، جن کو ایک ظالم کیا منصور نے پورے خاندان سمیت مدینے سے گرفتار کر کے جیل میں ڈالا، اور 90% خاندان والے شہید کر دیے گئے۔ ایک بہت ہی برا لفظ ہے، لیکن منصور نے استعمال کیا تھا، اور یہ کراچی کے اندر بھی 2-3 دفعہ استعمال ہوا۔ منصور نے کہا تھا کہ یہ سادات نے میرے لیے مصیبت کر دی، میں ایک آپریشن کلین اپ کروں گا، دنیا سے سادات کا نام و نشان مٹا دینا۔ چنانچہ مدینے پہ حملہ ہوا، اور جتنے سید اس کے ہاتھ لگے ان کو گرفتار کر کے لے گئے۔ ان میں سے اکثر کو شہید کیا گیا۔ جو میرے ساتھ حج پر یا عمرے پہ جا چکے ہیں، میں اسی شہر مدینہ منورہ میں جناب نفس زکیہ کا واقعہ پڑھتا ہوں، کیونکہ 2 زیارتیں ان کی آج بھی مدینے میں ہیں، یعنی باقاعدہ پراپر زیارت نہیں، وہ پہاڑ جس پر ان کو شہید کیا گیا تھا، اور پھر وہ جگہ جہاں پہ رات کے اندھیرے میں ان کو لا کے دفن کیا گیا۔ نفس زکیہ بھی امام حسن کے پوتے تھے، بلکہ پوتے کے بیٹے، اور ان کے جہاد کی وجہ سے بھی منصور کو سادات پہ زیادہ غصہ تھا۔ گرفتار ہونے والوں میں داؤد تھے۔ داؤد کون؟ داؤد ہیں امام حسن کے سگے پوتے۔ اب یہ تاریخ میں نہیں پڑھنا چاہتا، ٹائم تو بہت کم ہے۔ امام حسن کے سب سے بڑے بیٹے جو ہے نا، ایک جملہ کہہ دوں، یہاں کہہ سکتا ہوں، چھوٹا سا مجمع ہے۔ امام حسن کے سب سے بڑے بیٹے ہسٹری کی ایک بہت ہی کنٹروورشل پرسنالٹی، اتنی کہ ان کا نام بھی لوگ نہیں لیتے۔ امام حسن کے بڑے بیٹے، سب سے بڑے عجیب ان کے واقعات ہیں۔ حتیٰ یہ کہ آج کل
میلبرن میں ایک صاحب ہیں مجلس پڑھنے والے، وہ علامہ مجلسی کی بہار الانوار کا بہت زیادہ حوالہ دیتے ہیں، جو عظیم ترین کتاب بھی ہے اور خطرناک ترین کتاب بھی ہے۔ اس میں تو امام حسن کے بڑے بیٹے زید کے ایسے ایسے حالات لکھے، آغا خوئی نے اس کا جواب دیا کہ نہیں یہ غلط لکھا ہے انہوں نے اور یہ روایتیں غلط، لیکن اب یہ آج کا موضوع نہیں۔ سب سے بڑے وہ جو خاندان اہل بیت کی اونلی پرسنالٹی ہیں جنہوں نے کربلا میں امام حسین کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اب اندازہ کر لیں، البتہ اس کی کیا وجوہات ہے کہ آغا خوئی نے کہا کہ نہیں یہ قابل احترام پرسنالٹی، لیکن تاریخ میں یہ آیا کہ انہوں نے منع کر دیا۔ میں نہیں جاؤں گا آپ کے ساتھ، مجھے آپ کے اس جہاد سے ایک طرح سے ورڈنگ تو یہ نہیں تھی، اختلاف۔ ان کے بعد دوسرے نمبر کے بیٹے تھے امام حسن کے حسن مصنع۔ مصنع جیسے انگریزی میں انگلینڈ کے بادشاہ ہے نا، جارج سیکنڈ، جارج تھرڈ، ایڈورڈ ہفتوم، ایڈورڈ سکس، ایڈورڈ سیون، حسن مصنع مانے سیکنڈ حسن۔ وہ اتنی امام حسن کی کاپی تھی کہ ان کا نام بھی وہی رکھ دیا گیا، حسن مصنع۔ اب جو ان کی عظمت ہے، جب آقا حسین کی بیٹی فاطمہ کبریٰ بڑی، چونکہ آپ نے یہ روایت ابھی فاطمیہ میں بہت سنی، اس لیے میں اس کو دوہرا رہا ہوں۔ رسول خدا اپنی بیٹی فاطمہ کا بدن بہت سونگتے تھے، یہ کہہ کر کہ مجھے اس میں سے جنت کی خوشبو آ رہی۔ پوری روایت نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ ٹائم نہیں۔ امام حسین اپنی بیٹی فاطمہ کبریٰ کا بدن بہت سونگا کرتے تھے اور کہتے تھے مجھے اس میں سے اپنی ماں فاطمہ زہرا کی خوشبو آ رہی، اور فاطمہ زہرا سے رسول خدا کو جنت کی خوشبو آ رہی۔ اسمیل تو سملر ہوگی نا۔ تو فاطمہ کبریٰ وہ عظیم شہزادی ہیں خاندان اہل بیت کی، کہ جو فزیکلی بھی، یعنی فزیکلی میں نے خوشبو کے حوالے سے کہا، اور جو ان کا چہرہ، وہ شہزادی فاطمہ زہرا بالکل ریزمبل ان جیسی رکھتی، نام بھی اسی لیے وہ رکھا گیا۔ اور جب وہ شادی کے قابل ہوئی تو آقا حسین نے حسن مصنع کو بلایا، اپنے بھتیجے کو، اور کہا کہ میری اس بیٹی کا میچ دنیا میں مجھے کوئی نہیں ملتا سوائے تمہارے۔ تو اب اس سے اندازہ کر لے کہ حسن مصنع کیسی پرسنالٹی، کہ جیسے شہزادی فاطمہ کے لیے کہا کہ علی کے علاوہ تو کائنات میں کوئی میچ نہیں، آقا نے حسن مصنع کے لیے جملہ کہہ کر فاطمہ کبریٰ کی شادی کی۔ حسن مصنع، یہ حسن مصنع کربلا میں تھے، زخمی ہو کے لاشوں میں گر گئے تھے، تو ان کی مدر سائڈ سے ایک آدمی فوجی یزید میں تھا، اس نے دیکھا یہ زندہ، چپکے سے ان کو اپنے گھر کوفے لے گیا، علاج کیا، پھر یہ مدینے آ گئے۔ کربلا میں تھے لیکن اہل بیت کے ساتھ کوفہ اور شام کے مصائب میں شریک نہیں ہو سکے۔ اس کے بعد مدینے آ کے پھر انہوں نے دوسری شادی کی، یعنی اہل بیت میں تو اسلام میں بھی کئی شادیوں کی اجازت ہے، آسٹریلیا کا لا مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا۔ دوسری شادی سے ان کے داؤد پیدا ہوئے۔ داؤد جو ہیں حسن مصنع کے بیٹے ہیں، فاطمہ کبریٰ کے سوتیلے بیٹے اس ٹائم، اور بڑی ان کی عظمت ہے۔ یہ داؤد گرفتار ہوتے ہیں تو یہ سارا واقعہ پیش آیا، لیکن میں نے یہ سارا واقعہ کیوں پڑھا تھا؟ اس جملے کی وجہ سے کہ فاطمہ کبریٰ کی شادی کے موقع پر عمل ام داؤد، شادی، میچنگ، خود معصومین کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے میچ ڈھونڈنا۔ رسول خدا سوائے علی کے کوئی نہیں، امام حسین فاطمہ کبریٰ کے لیے کوئی میچ نہیں مل رہا۔ اب ان دو کے بیچ میں ایک تیسرا بھی مسئلہ تھا۔ فاطمہ کبریٰ شہزادی فاطمہ سے جتنی بھی مشابہ ہوں، زینب کی طرح سے تو نہیں ہے نا، زینب کبریٰ جو ہیں وہ جتنی فاطمہ زہرا سے مشابہ، جب زینب کبریٰ شادی کے قابل ہوئی تو سیم پرابلم مولا علی کو آئے۔ آج کل دنیا بھر میں باپ اور ماں کے لیے، مومن باپ اور ماں کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے بیٹیوں کی شادی۔ اب ایک سیکوینس سے دیکھیے، اہل بیت کے گھرانے میں 3 مرتبہ یہ مسئلہ اتنا بڑا بنا۔ فاطمہ زہرا شادی کے قابل ہو گئی، میچ ڈھونڈنا۔ فاطمہ کبریٰ امام حسین کی بیٹی شادی کے قابل ہو گئی، میچ ڈھونڈنا۔ اور زینب جب بڑی ہوئی، اب زینب کا میچ بھی کون ہوگا؟ فاطمہ کبریٰ سے بھی زیادہ بڑا ہونا چاہیے۔ تو مولا نے
اپنے بھتیجے کو بلایا. امام حسین نے اپنی بیٹی کے لیے اپنے بھتیجے کو بلایا. وہ بات کی ہسٹری. اس سے پہلے مولا نے بلایا جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ, اور کہا کہ اس وقت اس پوری کائنات زینب جیسی بیٹی کے لیے تمہارے علاوہ کوئی میچ نہیں, چنانچہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ شادی کروں. اور عبداللہ ابن جعفر طیار جناب زینب کے شوہر بنے. ایک جملہ یہاں پہ ایسا کہہ رہا ہوں جو بعض مومنین کو ہرٹ کر جاتا ہے, وہ اس سے ایگری نہیں کرتے ہیں, لیکن میرے اعتبار سے یہ بھی اہم جملہ. لوگ نہیں کہتے کہ نہیں مولانا یہ ہمیں آپ کی اس بات سے اختلاف, یہ ان کی بات کر رہا ہوں جو تھوڑی بہت میری عزت کرتے ہیں. اب آج کل تو ایسے لوگ کم رہ گئے. ایک ہمارا زمانہ تھا جب ہم اسٹوڈنٹ تھے نا, تو اپنے اساتذہ اور اپنے بڑے علماء کی جوتیاں سیدھی کر کے کچھ سیکھنا چاہتے تھے. اب آج کا زمانہ تو یوٹیوب کا زمانہ ہے, بڑوں کو جوتے مار کر آدمی بڑا ہونا چاہتا ہے. ان کو جوتے مار کے سامنے سے ہٹاؤ تو پھر ہم بڑے ہو جائیں گے. خیر, تو جو لوگ تھوڑا بہت عزت بھی کرتے وہ بھی اس جملے سے اتفاق نہیں کرتے, لیکن میں کہتا ہوں یہ بھی ضروری ہے. جناب زینب کبریٰ شادی ہوئی عبداللہ ابن جعفر طیار سے. یہ میں نے 2 وجہ سے بات بتائی. نمبر 1 کہ شادیوں کے لیے جو پریشانیاں آتی ہیں نا, تو آدمی سوچ لے کہ اس مرحلے سے تو اہل بیت کا گھرانہ بھی گزرا, اور ہمارے ہاں تو پھر بھی یہ مسئلہ ہے کہ اگر بالکل ہمیں اپنی بیٹی کے برابر کا میچ نہ ملا تو ہم کمپرومائز بھی تھوڑا کر سکتے ہیں. اہل بیت تو کمپرومائز نہیں کر سکتے, یعنی فاطمہ زہرا کے لیے تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا, زینب کبریٰ کے لیے تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. یا ملے جو میچ ہو یا شادی نہیں ہوگی زندگی میں. تو یہ مرحلہ اس امتحان سے اہل بیت بھی گزرے. ایک تو اس لیے بتایا, دوسرا کس لیے یہ جملہ. الحمدللہ جو لوگ ہمارے یہاں بہت ریگولر مجلس میں آ رہے ہیں, یعنی بات العصر کی نہیں کر رہا ہوں, اوور آل پوری ویسٹرن کنٹریز کی مذہبی گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں, مذہبی ان کے بچے ہوتے ہیں. جو ویسٹ کا ایک سب سے بڑا پرابلم ہے جس کو میں ایک دن ٹچ کروں گا, ہمارے بچے وی سی ای تک پھر بھی کنٹرول میں رہتے ہیں. جو مذہبی بچے ہیں وی سی کے بعد غائب ہو جاتے ہیں. یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے. العصر میں آج سنڈے مدرسہ, لوگ اپنے بچوں کو لے کے آئے, کچھ تو اب تک بیٹھے ہوئے ہیں, کتنی دیر ہو گئی, کتنے تھک گئے. یا پنجتن سینٹر کا مدرسہ ہے یا دوسرے, وہ جو وی سی تک جو رہتے ہیں, جو مدرسے کا آخری گریڈ, اس کے بعد یہ بچے بالکل ہاتھ سے نکل جاتے ہیں, غائب. ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کہاں ہے, ڈھونڈنے سے بھی ہاتھ نہیں آتے. مجالس ان کو بورنگ لگتی ہیں, سینٹر جو ہے وہ اس کے اندر جا کے ان کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. یہ ان کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے پورے 8 سال 10 سال العصر کے مدرسے میں, پی ایس وی کے مدرسے میں, القائم کے مدرسے میں جہاں جہاں پڑھاؤ. یہاں تو ابھی کتنا عرصہ ہوا ہے, لیکن انگلینڈ میں 40 سال ہو گئے لوگوں کو اپنے بچے مدرسے بھیجتے ہوئے, سنڈے مدرسہ. کینیڈا میں بھی 35 سال ہو گئے, غائب ہو جاتے ہیں وہ بچے. بہت ساری وجوہات ہیں, لیکن اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ بعض بچوں کا یہ کہنا ہے کہ اسلام ہم کو بہت ہی زیادہ ڈپریس کرنے والا مذہب لگتا ہے. رونا رونا دھونا, مصیبتیں, فاقے, یہی سارے ایک جو پکچر آتی ہے. ہمیں پتا یہ جو دنیا میں تم لاس کرو گے آخرت میں اس کو گین کر رہے ہو. لیکن ایک میں بچے کی مینٹیلیٹی کی بات کر رہا ہوں, جو ٹین ایج کے بچے ہوتے ہیں, 18 سال 16 سال, بہت ہی مذہبی گھرانے کے لوگ اپنے بچوں کو پھر بھی کنٹرول کر رہے ہیں. لیکن 5% کی بات نہیں ہو رہی, 10% کی بات نہیں ہو رہی, 90% جو گئے. اچھا وہ جو گئے وہ سب ایک جیسے نہیں ہیں, لیکن بہت سے ایسے کہتے کوئی انٹرٹینمنٹ کا کنسپٹ نہیں ہے اسلام میں, کوئی خوشی کا تصور اتنا نہیں ہے اسلام میں. جس طرح سے ہم لوگ خوشیاں مناتے ہیں, یہ آج کے بچے جو یہاں کے ان کی تو سمجھ میں نہیں آتا. جیسے نعرے ہمارے یہاں لگتے ہیں, لوگ ناچ ناچ کے آج کل نعرے لگاتے ہیں کہ خطیب کے نقطے سے زیادہ اس ناچنے والے کو دیکھنے میں مزہ آنے لگتا ہے. تو یہ جو ہے یہ ان کو ریلیجن نہیں لگے گا, ان کو کیا ہے, تو ریلیجن تو نہیں ہے نا اس وقت اس ماحول میں. کیونکہ مجھے باقاعدہ سین ہوزے بے ایریا, آپ سب تو زیادہ تر آئی ٹی والے ہیں نا, آپ لوگوں کو تو مکہ ہے یا کعبہ ہے, وہاں ایک بچی ملی تھی, اور وہ ایسے ملی تھی کہ والدین اس کے بہت ہی مذہبی, لیکن کہہ رہے ہیں کہ بچی آتی نہیں ہے اس طرح. اور اس سے تھوڑی سی بات کی تو میں تو پھر بات نہیں کر سکا, اس لیے کہ انگلش کا ایکسنٹ میرا
سمجھ میں نہیں آتا بچوں کی. تو جو وہاں کے ریسیڈنس عالم تھے ان کو میں نے بلایا, بات ہوئی. اس نے کہا میں 10-11 سال کی 9 سال کی, تو مجھے جب بھی کوئی ہمارے یہاں ریلیجیس گیدرنگ ہوتی ہے جناب سکینہ کی مصائب سنائی جاتی. 9 سال کی بچی رو رہی ہوں رو رہی ہوں رو رہی. ابھی 9 سال کی بچی جو ہے نا تو سال کے 365 دن تو نہیں روئے گی نا. اب وہ کہہ رہی ہے کہ بس یہ والا مذہب تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا. اس کو پھر ہم نے اور وہاں کے جو ریسیڈنس عالم نے مل کے معصومین کے بچپنے کے کچھ انٹرسٹنگ اور انٹرٹینمنٹ والے واقعات سنا. تو اس نے کہا اچھا یہ بھی ہے اسلام میں, تو آج تک ہم کو کسی نے بتایا ہی نہیں. جو اسپیکر آتا ہے ہمارے یہاں بس وہ یہ حجاب کرنا ہے اور یہ نماز پڑھنا ہے اور اتنا سخت قسم کا ماحول اور رونا. رونا ہماری زندگی ہے, لیکن جو 4 سال کا بچہ ہے 5 سال کا بچہ ہے اس کو ہم صرف یہ والا پہلو اگر دکھائیں گے نا تو جب تک آپ کے کنٹرول میں ہے, کنٹرول میں رہے گا, پھر رسے توڑا کے بھاگے گا. جناب زینب کبریٰ کی زندگی کا بھی ہمارے یہاں بڑوں کے ذہن میں کنسپٹ ہے جیسے ساری زندگی روتے ہوئے گزرے. رونا برحق ہے, ماتم تو ہماری زندگی ہے, ہمارا مذہب بچا ہی ماتم کی وجہ سے. لیکن شہزادی زینب کی زندگی سے اعتبار سے ایک رول ماڈل کہ اگر ان کے یہاں زندگی کے کسی اسٹیج پر ٹریجڈی والے واقعات نظر آتے ہیں. بچپنا کتنی 6 سال کی تھی جب شہزادی فاطمہ پہ سارے مظالم ہوئے, وہ سب دیکھا. اور بڑھاپے میں ان بٹوین جو شہزادی کی زندگی گزری ہے وہ دنیا کے اعتبار سے بھی جو ایک بیسٹ زندگی ہو سکتی, یعنی دولت, کپڑے, زیور, سواریاں. کیونکہ ان کی شادی ہوئی عبداللہ ابن جعفر طیار, اور عبداللہ ابن جعفر طیار اپنے زمانے کے بل گیٹس سے, اب تو بل گیٹس بھی 4-5 نمبر پر, اب کون ہے وہ ایمیزون والا کوئی آدمی ہے نا, وہ فرسٹ نمبر پہ شاید آ گیا. یا جیسے انڈیا میں کہتے ہیں مکیش امبانی اور بانی کون لوگ ہوتے ہیں, تو نام بھی میری زبان پہ نہیں آتے ہیں, جن کے حالات پڑھنے کا وقت نہیں ہے. لیکن عبداللہ ابن جعفر طیار اتنے مالدار تھے, یعنی جسے بعض اوقات کہتے ہیں کہ آدمی کی سمجھ میں نہ آئے کہ یہ پیسے کو کہاں کہاں خرچ کروں. پیسہ ہی دولت, وہ اللہ کا وعدہ, جتنا راہ خدا میں خرچ کرو گے اس سے زیادہ ملے گا. آدمی دونوں ہاتھوں میں اللہ کے رزق کو سنبھالتے سنبھالتے تھک جائے. آپ لوگوں کو تو موقع نہیں ملا ہے, لیکن پاکستان کراچی اور لاہور کے شوہروں سے پوچھیے, جب بیوی کے ساتھ شاپنگ کے لیے نکلتے ہیں نا تو اتنے باکسز ان کے ہاتھ میں بیویاں تھما دیتی ہیں, یہ بھی خریدا وہ بھی خریدا وہ بھی خریدا, کہ وہ سنبھل نہیں پاتے ہیں. 2 ڈبے اٹھاتے ہیں تو 4 گر جاتے ہیں, 4 اٹھاتے ہیں تو 8 گر جاتے ہیں. یہ دولت, یہ دعائے ام داؤد کا جملہ کہ اے خدا جب تو دینے پہ آتا تو بغیر کسی حساب کتاب کے دیتا. تو اب یہ تھا عبداللہ ابن جعفر طیار کا ماحول. بس ایک جملہ سن لیجیے, معاویہ بادشاہ ہے اس وقت اسلامی دنیا کا. اسلامی دنیا آج کے 57 کنٹریز, اس زمانے کے ایک اسلامی دنیا, اس کا بادشاہ. آج ہمارے ہاں کسی ملک میں خزانے میں پیسے کم ہو جاتے ہیں, بجٹ میں ڈیفیسٹ ہوتا ہے, میں اپنے تھرڈ ورلڈ کی بات کر رہا ہوں, IMF سے قرضہ لینا پڑتا ہے, ورلڈ بینک سے قرضہ لینا پڑتا ہے. سب سے زیادہ اس وقت دنیا میں کس ملک کے اوپر ڈیٹ یا قرضہ؟ امریکہ. سب سے اسٹرانگ اکنامی ہے اور سب سے زیادہ قرضہ اس کے اوپر. لیکن حاکم شام جب حکومت کر رہا اور خزانے میں کمی ہو گئی تو وہ عبداللہ ابن جعفر طیار سے لون لیتا. ایک اکیلا آدمی پوری اسلامی دنیا کو, جو آج کے 57 کنٹریز کے برابر, لون دے رہا. کتنی دولت ہوگی. اور یہ خالی معاویہ کو نہیں دیتے, جو آ کے ان سے مانگ لے. اس ماحول میں جناب زینب زندگی گزار رہے. ٹھیک ہے بہترین کپڑے نہیں پہنتی تھی لیکن گھر میں تھے. دیکھیں یہ بھی ایک بہت بڑا نفسیاتی نقطہ ہے, ٹائم بہت گزر گیا, ختم کر رہا ہوں. ایک غریب آدمی اگر اپنی شادی بہت ہی سمپل طریقے سے کرے گا, کوئی اس کو فالو نہیں کرے گا, کیا کہیں گے لوگ کہ اس کے گھر میں ہے نہیں کھانے کوئی, تو اور کرتا تو کیا کرتا. یہی تو ہوگا نا, اگر ایک آدمی نے, غریب آدمی نے اپنی بیٹی کو 2 جوڑوں میں رخصت کر دیا جہیز دے کر, لوگ اس کو فالو کو تھوڑی کریں. کہا اس کے گھر میں تھا ہی نہیں کچھ اور, 2 ہی تو جوڑے تھے. لیکن اگر واقعاً کچھ بل گیٹس کے لیول کے پاکستانی اور انڈیا, جس کے پاس, جس کی پوری اپنی ایک ٹیکسٹائل مل ہے,
اور وہ اپنی بیٹی کو 2 جوڑوں میں رخصت کرے گا تو پھر لوگوں کی سمجھ میں آئے گا کہ ہاں بھائی یہ ہے سمپلسٹی. تھا اور نہیں دے رہے. یہ مسئلہ حج میں آتا. اب بات کو میں پھیلا رہا ہوں اور حج کی تھکن کا احساس ہے. حج میں آتا. حج میں آتا ہے کہ حج میں مستحب یہ ہے کہ آدمی پیدل حج کرے. سمجھ میں بھی آ رہا ہے پیدل. لیکن یہ بھی مستحب ہے کہ سواری کا کرایہ دے کے سواری اپنے ساتھ چلائے. ذرا نان سینس بات نہیں کہ آپ کے پاس سواری ہے. مثلا پہلے زمانے میں جبکہ یہ حدیث ہے اونٹ ہوتے تھے. اونٹ کا مطلب بہت معمولی کرایہ پہ نہیں ملتا ہے, بڑا بھاری کرایہ ہوتا ہے. آپ میں سے جن کی یہاں شادیاں ہوئی ہیں کتنوں کو پتہ نہیں کسی کی ہوئی ہے کہ نہیں ہے. لیموزین جو آتی ہے وہ بڑی شاندار والی. سمجھ میں نہیں آتا اس میں لوگ بیٹھے ہیں دولہا دلہن کے لیٹے ہیں کہ کر کیا رہے ہیں اس لیموزین میں. ایک بڑی سی مہنگی ہوتی ہوگی. اب وہ خالی کرایہ اتنا دیا اور خالی اور تم پیدل چل رہے. آدمی چکرا تو جائے گا کہ یہ کیا, یہ تو کامن سینس کے خلاف ہے. یہ دونوں مستحب ہیں, دونوں چیزیں. آدمی دیکھ لیجیے آغا سیستانی کے مناسک کے آخر میں مسئلہ حج پیدل کرنا مستحب ہے. حج کا مطلب میلبرن سے مکہ نہیں, جو مکے کے اطراف 14 میل میں حج ہوتا ہے. 14 میل 22.5 کلومیٹر پیدل چلو اور سواری بھی لو. کیوں کہا؟ اس لیے کہ پیدل چلو ثواب ہے لیکن سواری بھی لو, تاکہ یہ کنسپٹ نہ ہو کہ تم کنجوسی کی وجہ سے پیدل جا رہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, یہ حج کر رہا ہے لیکن پیسے بچا کے. ہوتا تھا یہ لوگ پیسے بچاتے تھے حج میں اور اس کے بعد وہ سی ڈی پلیئر خریدتے تھے اور اس کے بعد وہ کیٹی کا تھان خریدتے تھے. میں اپنے جوانی کے حجیوں کی باتیں کر رہا ہوں. شاپنگ کرتے تھے ساری مکے کے اندر اور پیسے حج کے بچاتے تھے. کہا نہیں, حج میں پورا خرچہ کر تاکہ کنجوسی کا کنسپٹ نہ آئے کہ یہ اللہ کے نے جو خرچہ تم سے مانگا یہ اس میں کمی کر رہا. ہمارے یہاں تو یہی ہوتا ہے نا. ذرا حالات خراب ہوئے امام حسین کی مجلس بند, حالات خراب ہوئے وہ 22 رجب کی نیاز بند تو نہیں, ذرا اس کا معیار کم کر دے. کیونکہ کچھ لوگ آج بھی ایسے جو کہتے ہیں مولانا فلاں جگہ زلزلہ آ گیا, اس سال اگر ہم مجلسیں آدھی کر دیں اور پیسے وہاں بھجوا دیں. امام خمینی کا جملہ ہے کہ جب کبھی تم بجٹ میں کمی کرتے ہو صرف امام حسین ہی یاد آتے ہیں, اپنے گھر یاد نہیں آتے. 2 مکان ایک بیچ دو. $20,000 کی گاڑی ہے تو اس کو بیچ کے 15,000 کی لے لو, 5,000 اس میں. امام حسین تو اب وہ تصور نہ ہو, اس لیے اسلام نے کیا کہا, پیدل بھی چلو ثواب ملے اور خرچہ بھی کرو سواری کا تاکہ کنجوسی نہ ہو. پیسے والا آدمی اگر وہ سادگی اختیار کرے گا نا تو وہ رول ماڈل بنے گا. غریب آدمی کے گھر میں ہے ہی نہیں کچھ کھانے کو, وہ روٹی چٹنی کھائے گا, لوگ کہیں گے. آج بھی بہترین بریانی میرے سامنے رکھے اور ایک طرف روٹی اور چٹنی رکھے, مجھے اس میں زیادہ مزہ آتا ہے. وہ تو خیر مزے کی بات ہے. لیکن غریب آدمی تو اب شہزادی زینب کا رول ماڈل, کپڑے ہیں اور اتنے کہ عرب کے کسی ملکہ کے پاس بھی نہیں ہوں گے, پہنتی سادہ کپڑے, زیورات سے بھرا پڑا ہے گھر لیکن پہنتی کوئی زیور نہیں. سواریاں ایک سے ایک عرب کے شاندار گھوڑے, لیکن جاتی وہ پیدل ہی ہیں. کیونکہ جناب زینب مدینے میں کہاں جائیں گے, دیوار برابر بھائی کے گھر میں, بھتیجے بھانجے سب ایک جگہ رہتے. اب آپ یہ نہ کہیں کہ فضول خرچی تو نہیں ہے, وہ الگ مسئلہ, ٹائم نہیں. یہ نہ کہیں کہ خمس تو نہیں ہے, وہ ایک الگ مسئلہ. لیکن زندگی ایسی دیکھیں نا, کبھی پڑھیں آپ ان کے حالات کہ جو ہمارے وہ بچے جن کو اتنا بورنگ اسلام نہیں چاہیے, نعوذ باللہ, کچھ زندگی کا انجوائمنٹ بھی ہونا چاہیے. جناب زینب کی زندگی ان کے لیے. ہاں پھر آخری پیغام آتا کہ سارے زندگی کے مزے لو, پلیجر لو, انجوائمنٹ کرو, اچھا مکان لو, اچھی گاڑی, لیکن اگر دین کو کبھی ضرورت پڑے تو ہر قربانی کے لیے تیار ہو. بس یہ ہے جناب زینب کی سیرت کا خلاصہ. کسی حلال کام سے نہیں روکا جا رہا. یہی عمل ام داؤد کا بھی خلاصہ. یہ بہت بڑی بات میں نے کہہ دی, پورا عشرہ اس پہ پڑھ سکتا ہوں, لیکن ایک جملے عمل ام داؤد کا بھی خلاصہ. اولاد کو بچانے کے لیے کتنا بڑا عمل, سب کچھ ہے, لیکن دین پر وقت آئے تو اسی اولاد کو ذبح کر. باقی ہر چیز میں اولاد کو بچانا. بیمار ہو تو ہم پریشان ہوں گے, شادی نہ ہو تو ہم پریشان ہوں گے, اولاد نہیں ہوتی تو ہم پریشان ہوں گے, قید میں جائے گا تو, لیکن اگر دین کو ضرورت ہے تو ہم پریشان نہیں ہوں گے.
وہی اولاد جس کو بچانے کے لیے ہم نے پورا عمل ام داؤد کیا، اور بعض جگہوں پہ 7 گھنٹے کا عمل ہو رہا ہے آج۔ لیکن اگر دین اسلام کو ضرورت ہے کہ تمہارا اکبر مارا جائے، تمہارا اصغر مارا جائے، تمہارا اون مارا جائے، تمہارا محمد مارا جائے، تمہارا قاسم مارا جائے، یہی عمل ام داؤد تڑپ تڑپ کے کرنے والی ماں خوشی سے تیار کرے گی۔ اور یہی پیغام ادھر جناب زینب، یہ جناب زینب کی زندگی کا آخری حصہ، وہ جو پوری زندگی بہترین مکان، بہترین گاڑی، بہترین سواری، بہترین زیور، تفریح کے لیے جاؤ، پکنک کے لیے جاؤ، گھومنے کے لیے جاؤ، حلال طریقے۔ دین کو ضرورت پڑے تو فاقے کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ، ہاتھوں میں رسیاں بندھوانے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ، قیدی بن کے درباروں اور بازاروں میں جانے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ۔ یہ اگر اس کے لیے تیار ہو تو چاہے 50 سال اچھے گزارو، چاہے 60 سال، اللہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ جملہ میں غلط کہہ رہا ہوں، اللہ خوش ہوتا۔ لیکن بس یہ جذبہ رہے۔ زینب کبریٰ کی زندگی میں یہ دونوں پیغام جمع ہو۔ جو زینب ساری زندگی عیش و آرام سے گزارا نہیں، عیش و آرام کی چیزیں رکھی گھر میں، لیکن ضرورت پڑی تو یہی آپ کو کوفہ اور شام میں فاقے کرتے ملے گی۔ اور کیسے فاقے؟ سجاد زینب کو زندان شام میں نماز شب بیٹھ کے پڑھتے دیکھ رہے ہیں، اور حیران ہو کے پوچھتے، پھوپھی اماں آپ نے تو شام غریبہ بھی نماز بیٹھ کے نہیں پڑھی، آج آپ نماز بیٹھ کے پڑھ رہی؟ کہا بیٹا آنے والی غذا اتنی کم ہے کہ میں اپنا حصہ بھی بچوں کو دے دیتا، اور فاقوں کی وجہ سے آج زینب کی یہ حالت ہے کہ سنت نماز میں بھی کھڑے ہونے کی طاقت نہیں۔ یہ ہے زینب کی زندگی کے دونوں پہلو۔ پھر کہہ دوں، وہ پہلا والا حصہ 50 سال ہے، یہ حصہ کل 5 سال، شروع کے 2 سال، آخر کا 1 سال۔ مگر یہ جذبہ چاہیے۔ وہ زینب جو اکبر کا چہرہ دیکھ دیکھ کے جیا کرتی تھی، زینب کی صبح نہیں ہوتی تھی جب تک کہ روزانہ پہلے اکبر کے چہرے کی زیارت کرتا ہے۔ صبح اٹھتے ہی پہلا کام زینب کا ہوتا ہے، نماز شب پڑھ کے نماز فجر پڑھتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے، اور اس کے بعد اکبر کا چہرہ دیکھتی ہے۔ آپ نے سنا بھی ہے کہ اکبر تو رہتے ہی زینب کے گھر میں تھے، اکبر تو اٹھ کے چلے جاتے مسجد، وہاں سے نماز پڑھ کے آئیں، لیکن وہی زینب جو اکبر کا چہرہ دیکھ دیکھ کے زندہ رہتی ہے میدان کربلا میں، وہی زینب ہے جو اکبر کو قربان کرنے کو تیار۔ یقیناً دین کو ضرورت پڑے گی، ہر قربانی دیں گے۔ یقیناً غم تو تھا تو اتنا، لیکن دیکھیں دین اور غم دونوں کو ملایا۔ کسی نے پوچھا کربلا کے واقعے کے بعد، مولا وہ میدان کربلا میں جب شام غریبہ آئی تھی تو میں نے سنا ہے کہ ایک بی بی تھی جس کے سر پہ سرخ چادر تھی، اور وہ پورے گھر کو سنبھال رہی تھی، ورنہ بچے پریشان، سیدانیاں پریشان، مولا حتیٰ آپ بھی آگ میں جل رہے تھے غشی کے عالم میں، وہ آپ کو بھی اٹھا کے باہر لائی۔ کہا کہ ہاں وہ میری پھوپھی زینب کبریٰ تھی۔ تو مولا صرف ایک بات بتا دیجئے کہ شام غریبہ زینب کو سرخ چادر پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ ذہن میں ہے نا کہ آقا حسین کی شہادت کے بعد سورج کو گرہن لگ گیا تھا، اندھیرا سا آ گیا۔ سجاد نے کہا میری پھوپھی کی چادر سرخ نہیں تھی۔ تو راوی کہتا ہے لیکن مولا دیکھنے والے تو یہ بتاتے کہ چادر سرخ نہیں تھی، لیکن جب جوان اکبر کا لاشا خیمے میں آیا اور میری پھوپھی ہائے اکبر بیٹا کہہ کے لاشے پہ گری، تو جوان کے سینے سے نکلنے والے خون نے زینب کی چادر کو سرخ کر دی۔ خیمے میں کون ہے؟ خیمے میں صرف عورتیں، کوئی مرد نہیں۔ حتیٰ حسین بھی لاشا پہنچا کے باہر چلے گئے، جنگ ہو رہی۔ ان عورتوں کے درمیان زینب بیٹھی۔ عورتوں کے درمیان عورت کو حجاب واجب نہیں، عورتوں کے درمیان بیٹھی ہیں۔ اکبر جیسے جوان کا لاشا آ رہا ہے، مگر مجال یہ ہے کہ زینب کی چادر سر سے ذرا ہٹ جائے۔ وہ زندگی بھی زینب کی اور یہ بھی زینب۔ اور جیسا کہ پھر کہا جاتا ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد پھر زینب کبھی پرانی زینب نہ بن سکی۔ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، اس کو بتا کے آخری مصائب کے چند جملے، یہ بھی مصائبی کے جملے ہیں لیکن براہ راست شہادت کے مصائب۔ 2 جملے سن لیجئے چھوٹے سے، جو اکثر میں عاشور یا شام غریبہ پڑھتا ہوں۔ نمبر 1، جب مدینے سے حسین چل رہے تھے، ابھی نیکسٹ ویک
العصر میں بھی 28 رجب کی مجلس ہوگی. جب حسین چل رہے تھے اور عبداللہ ابن عباس نے آ کر کہہ دیا تھا کہ مولا خود جا رہے ہیں تو جائیے، عورتوں کو نہ لے جائیے. پردے کے پیچھے زینب بیٹھی ہیں، تڑپ کے کہا اے ابن عباس، میرے بھائی کو مشورہ دینے آیا ہے یا زینب کی موت کا سامان کرنے آیا؟ کیا بھائی سے الگ ہو کے زینب زندہ رہ سکتی؟ ذرا سوچی. مدینے میں ابھی خالی سوچا زینب نے کہ میں اگر بھائی سے الگ ہوئی تو مر جاؤں گی. جب عاشور کی سپہر حسین نے آ کر کہا ہوگا زینب اب میرا آخری سلام قبول کرو اور میرا لاشا دیکھنے کو تیار ہو جاؤ، تو جو زینب مدینے میں خالی سوچ کے کہہ رہی تھی میں مر جاؤں بھائی سے الگ، آج بھائی کہہ رہا ہے میں الگ ہونے جا رہا ہوں، وہ زینب زندہ کیسے رہی؟ کیا زینب بھی ہماری عام عورتوں کی طرح ہے کہ بات کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنے والی؟ نعوذ باللہ. صدیقہ کبریٰ کی صدیقہ کبریٰ بیٹی ہیں، غلط بیانی نہیں کر سکتی. یقین رکھیے کہ جس وقت حسین نے عصر عاشور یہ جملہ کہا تھا زینب اب میرا آخری سلام لو اور جدائی اور سیپریشن کے لیے تیار ہو جاؤ، میں مرنے جا رہا ہوں، زینب اسی وقت مر گئی. مر جاتی اگر فوراً حسین اگلا جملہ نہ کر. اگلے جملے نے مرتی بھی زینب کو زندگی دی. حسین نے کہا لیکن زینب اب میرا مشن اور جہاد تیرے حوالے. بس حسین کا جہاد مجھے مکمل کرنا، بھائی کے مشن کو کمپلیٹ کرنا. وہ مرتی ہوئی زینب کو اس جملے نے زندہ کر دیا. اب حسین کی اب زینب کی زندگی کا صرف ایک پرپس ہے، بھیا کے جہاد کو مکمل کرنا. لیکن اسی حوالے سے یہ بھی کہا جا سکتا کہ واقعا عاشور کی سپہر زینب ختم ہو گئی. میں نے 2 دن پہلے 13 رجب کی محفل میں کہا جس دن علی پیدا ہوئے اسی دن علی ختم ہو گئے، کیونکہ تقسیم ہو گئے اللہ اور رسول میں. آج علی کی بیٹی کے لیے یہی جملہ کہہ رہا ہوں. جیسے ہی عاشور کی سپہر آئی، حسین کا کٹا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوا، زینب مر گئی، زینب ختم ہو گئی. اب زینب زینب نہ رہی، اب زینب کبھی حسین بنی، اب زینب کبھی عباس بنی، اب زینب کبھی اکبر بنی، زینب نہ رہی. چل کے دیکھ لیجئے کوفے سے لے کے شام تک کہیں عباس کی جلالت دکھا رہی، کہیں علی اکبر کا شباب دکھا رہی، اور کہیں حسین کی امامت کا اعجاز دکھا رہی. اور اب زینب کی زندگی تو اسی وقت ختم تھی جب آخری سلام لیا تھا بھائی کا. اب زینب صرف حسین کے لیے زندہ ہے، حسین کا مشن مکمل کرنا. اور اسی کے لیے اب شہادت کی روایتوں میں بہت اختلاف ہے. ایک روایت جو عام طور پہ مرثیوں میں نقل کی جاتی ہے اسی کو میں دوہرا کے بعد ختم کر رہا ہوں. زینب کی زندگی کا صرف ایک مشن ہے، حسین کا جہاد مکمل کرنا. مگر زینب کو پتا ہے نہیں، امام تو میرا بیٹا سجاد، امام کا جہاد تو امام مکمل کرتا ہے نا. امام کو غسل امام دیتا ہے، امام کو کفن امام پہناتا ہے، امام کو دفن امام کرتا ہے. امام کا جہاد اصل امام سجاد. جس طرح میں شریکت الحسین بن کے چلی تھی مدینے سے، اب مجھے شریکت السجاد بن کے اس جہاد کو مکمل کرنا. چنانچہ کربلا کے واقعے کے بعد زینب نے سجاد کو کہیں اکیلا نہ جانے دیا، تنہا نہ جانے دیا، ساتھ ساتھ چلنا. اور اسی میں کہیں یزید نے دوبارہ، یزید تو مارا گیا تھا بعد کے حکمران، سجاد کو دمشق بلایا. آج کسی اور مقصد سے بلایا جا رہا، مگر زینب جب یہ سنا میرا بھتیجا جا رہا ہے دشمنوں کے شہر میں، تڑپ کے کہا کہ بیٹا میں تجھے اکیلے تو نہ جانے دوں. سجاد نے کہا پھوپھی اماں لیکن جو آپ کے ذہن میں جو خیال ہے یہ واقعہ پیش نہیں آئے گا. زینب نے کہا لیکن میرا دل نہیں مانتا، حسین سے وعدہ بھی کیا میں تیرے ساتھ چلوں. مولا نے کہا بسم اللہ. پھوپھی اماں آپ کی خواہش ہے، زینب کی خواہش سجاد کے لیے حکم خدا. امامت اپنی جگہ پر، زینب کا رتبہ اپنی جگہ پر. چلوں گا آپ کے ساتھ، آپ چلے میرے ساتھ. چلے ہی لو. مدینے سے شام تو بہت لمبا سفر ہے، لیکن ابھی گھر والوں کے ساتھ جا رہے ہیں، وارثوں کے ساتھ جا رہے ہیں، تو اس انداز کا سفر نہیں ہے جیسے 61 ہجری کا تھا. پہنچ گئے شام. شام مین سیریا، ڈیمسکس کے قریب پہنچے. اب رات ہونے والی تھی. ڈیمسکس سے 1 منزل دور تھے یہ لوگ.
اب آج کل تو زینبیہ اور ڈیمسکس اتنا قریب ہو گیا کہ آپ کو تو ایک ہی سٹی لگے گا، لیکن 1400 سال پہلے دو الگ الگ سٹیز تھے، ان کے درمیان ڈسٹینس بھی اتنا تھا جس پر مسافر پہ نماز قصر ہو جاتی تھی۔ تو اب شام ہو رہی ہے، آفٹر نون کا ٹائم ہے، مغرب قریب آ رہی ہے، اور ابھی سٹی جو ہے وہ ایک منزل دور ہے، تو کہا یہیں پہ اسٹے کرتے ہیں رات کو، کل آگے بڑھیں گے۔ یہی طریقہ ہوتا، پورا دن ٹریولنگ، شام کو جہاں پر ہے وہاں اسٹے کی، وہیں اسٹے کی۔ اب اسٹے کا مطلب کیا؟ اونٹ بٹھائے گئے، خیمے لگ رہے ہیں، سامان اتر رہا۔ زینب کبریٰ جب اپنے محمل کا پردہ ہٹاتی، ایک مرتبہ کہا سجاد بیٹا یہ کون سی جگہ ہے؟ مجھے جانی پہچانی جگہ لگ رہی ہے۔ کہا پھوپھی اماں یہ وہی جگہ ہے کہ جب آپ قیدی بن کے آئی تھی، تو ہم جب یہاں پہنچے تھے یہی وقت تھا، تو عمر سعد نے بھی یہیں پہ قافلہ روک دیا تھا کہ ہم صبح داخل ہوں گے شہر میں، آج یہاں اسٹے کرنا۔ اس وقت آپ نے یہاں پہ ایک رات قیام کیا تھا۔ زینب کبریٰ نے سنا یہ وہی جگہ، چاروں طرف دیکھ رہی ہیں، سامنے ہی نگاہ پڑی اس باغ پر جس میں اس وقت زینب ایک منظر دیکھ دیکھ کے کبھی سر پیٹ کے ماتم کرتی ہیں، کبھی چھاتی پیٹ کے ماتم کرتی ہیں، ماتم ہی کرتی رہی ساری رات۔ کیوں؟ عمر سعد نے خیمے تو لگوا دیے تھے، شہیدوں کے کٹے سر کا یہ باغ ہے نا، اس کے درخت مختلف درختوں پہ یہ سر لٹکا دو، کہاں پہ ہم اس کی حفاظت کریں گے؟ صندوق میں رکھ کے یہ درختوں یہ دیکھتی بھی رہیں یہ ساری بیویاں۔ اس قافلے میں اکبر کی لیلا بھی تو ہے نا، اور اس قافلے میں قاسم کی فروہ بھی تو ہے نا، اور اس قافلے میں زوجہ عباس بھی تو ہے نا۔ سارے سر لٹکا دو تاکہ بیویاں دیکھتی رہے، روتی رہے۔ زینب کو وہ باغ یاد آ گئے، بس بے اختیار سجاد نے کہا پھوپھی اماں محمل سے نکلی، آپ کا خیمہ لگ گیا ہے۔ زینب محمل سے نکلی، خیمے میں نہیں گئی۔ سجاد نے گھبرا کے کہا پھوپھی اماں کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مجھے پہلے اس باغ کی زیارت کرنا، اور اس باغ میں داخل ہوں، ایک ایک درخت یاد ہو۔ پوری رات ماتم کیا تھا نا، پوری رات ماتم کیا تھا، ایک ایک درخت یاد ہے۔ یہ وہی درخت تو ہے جہاں میرے قاسم کا کٹا ہوا سر لٹک رہا، ہاں یہ وہی درخت تو ہے جہاں میرے اون کو اور میرے محمد کا کٹا ہوا سر لٹکایا گیا۔ ارے یہ وہی درخت تو ہے جہاں میرے عباس کا کٹا سر لٹکا دو۔ وہ درخت نظر آیا کہ یہ وہی درخت تو ہے جہاں میرے اکبر کا کٹا سر لٹکا دو۔ اب مجھے نہیں پتا کہ ان سروں میں وہ سر بھی تھا کہ نہیں تھا، اگر تھا تو زینب نے اسے بھی پہچان لیا ہوگا کہ چھوٹا سا پودا وہی تو ہے جہاں میرے ششماہ اصغر کا کٹا سر لٹکایا گیا۔ اور ایک بار باغ کے درمیان جو ایک بڑا درخت نظر آیا، اس کو تو زینب کبھی بھول ہی نہیں سکتی تھی، جتنے سال مدینے رہی وہی درخت ہر وقت ذہن میں رہا۔ ارے یہ وہی درخت تو ہے جہاں میرے ماں جائے کا کٹا سر لٹکایا گیا۔ اور یہ کٹے سر کس طرح لٹکائے گئے تھے؟ بالوں سے باندھ ان کے بال جو تھے آقا حسین کے بال، اس سے آقا حسین کے کٹے سر کو لٹکایا گیا۔ ایک بار زینب کی نگاہ درخت پہ پڑی، بے اختیار چیخ ماری، ہائے میرا ماں جایا، ہائے میرا بھائی، ہائے میرا حسین، اور خچکا کے گر پڑی۔ باغ میں پانی کے لیے ہمیشہ چھوٹی سی نہریں واٹر سپلائی کرتی، اور جہاں جا کے گری درخت کے نیچے وہاں پانی کی چھوٹی سی نہر۔ اب زینب گری ہے، پانی رک گیا، اور باغبان کہیں بیچ باغ میں بیٹھا، اس نے دیکھا پانی آنا رک گیا ہے، یہ کیوں رکا؟ کیا پرابلم ہوا ہے؟ کیا رکاوٹ؟ کو ڈھونڈتا چلا، جب یہاں پہنچا جہاں یہ بڑا درخت ہے، دیکھا کہ بہت ہی ضعیف اور بوڑھی پورے حجاب کے ساتھ پانی میں گری ہوئی ہے، اس کی وجہ سے پانی رک گیا۔ سامنے دیکھ رہا ہے قافلہ بھی آیا، ارے جاؤ جا کے قافلے والوں کو بتا۔ لیکن شام کا رہنے والا ہے نا ظالم، جیسے ہی دیکھا غیظ و غضب میں آ گیا، ہاتھ میں بیلچہ تھا، وہ بیلچہ اٹھا کے اس طرح سے شہزادی زینب کے سر پہ مارا کہ خالی سر سے خون کا فوارہ بلند نہ ہوا، اسی زخم سے اسی جگہ شہزادی زینب کی شہادت ہوئی۔ ایک آپ کو کچھ میچنگ نظر آئی؟ تقریر کے شروع میں میچنگ، آخر میں میچنگ۔ زینب ہے تو بہرحال حیدر کرار علی مرتضیٰ کی بیٹی نا، وہ باپ اس کا، زینب کا باپ وہ امام ہے کہ جو سر پہ ضربت لگنے سے شہید ہوا ہے، اور یہ زینب اسی کی بیٹی اور وارث ہے، اس کو بھی سر کی ضربت کے ذریعے سے شہید کیا گیا۔ اسے کوفی نے شہید کیا، اسے شامی نے شہید کیا۔
اور وہ جب سر پہ ضربت لگی، زینب غشی میں ہے لیکن غشی والا آدمی زندہ تو ہوتا ہے نا، ایک مرتبہ تڑپی، چھوٹی سی نہر تھی، زینب اس سے نکل آئی، تڑپی نہ تو باہر آ گئی، پانی جاری ہو گیا، شامی چلا گیا، بہت دیر ہو گئی، سورج ڈوب گئے، سجاد پریشان ہو گئے، میری پھوپھی واپس نہیں آئی، باغ میں گئی تھی اب تک واپس نہیں آئی۔ بھتیجا پھوپھی کو تلاش کرتے ہوئے چلا، باغ میں گیا تو عجیب منظر دیکھا، میری پھوپھی زینب کا لاشا میرے سامنے پڑا ہے۔ ابھی ہماری خواتین شہزادی زینب کا تابوت اٹھائیں گی، یہ کس کی سنت ہے؟ دیکھا میری پھوپھی کا لاشا میری آنکھوں کے سامنے پڑا ہے۔ سجاد جھکا، ایک بار زینب کی میت کو اٹھایا۔ آقا حسین نے کربلا میں لاشیں اٹھائیں اور میرے مظلوم آقا سجاد نے بھی لاشیں اٹھائیں، مگر آقا حسین نے لاشیں اٹھائے تو مردوں کے لاشیں اٹھائے نا۔ عباس کا لاشا تو نہ اٹھائے، لیکن اکبر، لیکن اونو محمد، لیکن حبیب ابن مظاہر، لیکن جون غلام حبشی، لیکن قاسم کے بدن کے ٹکڑے مردوں کے نا۔ ہائے میرا مظلوم آقا سجاد، اگر لاشیں بھی اٹھائے، یہ اللہ نے امتحان لیا تو عورتوں کے لاشیں۔ کبھی شہر مدینہ میں ماں رباب کا لاشا اٹھایا، کبھی اسی زندان شام میں ننھی بہن سکینہ کا لاشا اٹھایا، اور آج زینبیہ کے باغ میں پھوپھی زینب کا لاشا اٹھا رہے ہیں۔ ایک بار جھک کے لاشا اٹھایا اور وہیں پہ دفن کا ارادہ کیا۔ اب جو روایت جناب سکینہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، میرا دل کہتا ہے وہ جناب زینب کے لیے بھی ہوگی۔ کیا روایت؟ یہ لاشا اٹھایا، جہاں پہ قافلہ رکا تھا وہیں پہ قبر تیار کی، آج وہیں پہ شہزادی زینب کا روضہ ہے، اور ایک مرتبہ اس لاشے کو سجاد قبر میں اتار رہے تو میرا دل کہتا ہے کہ کوئی تعجب نہیں ہے سجاد کے کانوں میں فاطمہ زہرا کی آواز آئی ہو، سجاد بیٹا کل تو نے سکینہ کی قبر تیار کی تھی، تیری دادی تیری مدد کے لیے آئی تھی نا، اپنے ہاتھوں میں سکینہ کو لیا، آج تو زینب کی قبر تیار کر رہا ہے، اکیلے نہیں، ارے آج بھی فاطمہ تیری مدد کو آ رہی ہے، لا میری زینب کی میت میرے حوالے کر، میں اپنے ہاتھ سے اسے قبر میں اتاروں۔ وہاں سجاد نے میت کو دفن کیا، یہاں خواتین سے گزارش ہے کہ سنت سجاد پہ عمل کرتے ہوئے شہزادی زینب کا تابوت برآمد کریں۔ اور جو مجمع میں مرد حضرات بیٹھے ہیں، خدا بندہ ام المصائب زینب کبریٰ کا واسطہ، شریکت الحسین زینب کبریٰ کا واسطہ، شہزادی کے اتنے مصائب کے لقب ام المصائب بنا، ان مصائب کے طفیل، ان پر گریہ کرنے والے، ان پر آنسو بہانے والے، شہزادی کی سنت میں سفیدہ بچھانے والے ان مومنین اور ان مومنات کو جو خاص آج کی مجلس میں ہیں، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی روزی کے ذرائع کو اور ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر